بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبد الغنی کاکڑ. ناظرین، کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں. مشرق وسطیٰ میں اس وقت جاری جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں، ان کوششوں میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے. ان کوششوں میں پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ مبصرین نے یہ بھی تبصرہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید صورتحال میں ایک واضح پیش رفت یہ سامنے آئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ دوبارہ منعقد ہوں، اور ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار بطور میڈیشن کا بڑا سینٹرل ہوگا. اور اسی طرح اس خطے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں اس پورے ریجن پہ، اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں تمام ممالک نے، اور پھر اسی طرح پاکستان کا ٹیک کیا ہے اور کس طرح پاکستان اس تمام صورتحال کو مینیج کر رہا ہے اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے اس کے تناظر میں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمیں آج پوڈ کاسٹ میں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان کے وزارت داخلہ کے معاون بابر یوسفزئی صاحب. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں، وہ ذرا جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ڈائنامکس سامنے آ رہے ہیں سیکیورٹی کے، ان کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ کاکر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آج عید کی مصروفیات سے وقت نکال کر. میں چاہوں گا کہ سر ہم اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیشن کا رول ہے اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں، پھر اس سے پورے خطے میں پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے جنگی جو کیفیت ہے اس کو ڈیفیوز کرنے میں، اس کے کس طرح اثرات سامنے آ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقبل اللہ منا و منکم. سب سے پہلے میری طرف سے ایک دفعہ پھر پوری پاکستانی قوم کو، بلوچستان کے لوگوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. پروگرام شروع کرنے سے پہلے غنی کاکڑ صاحب، میں پورے پاکستان کو اسپیشلی بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور انہیں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ عید الفطر کے موقع پر پورے بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. صوبائی حکومت کی بہترین حکمت عملی کی بدولت، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی بہترین قیادت کی بدولت، وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کے جرأت مندانہ فیصلوں کی بدولت، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سیکیورٹی اداروں کی شب و روز محنت کی بدولت، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سیکیورٹی اداروں کو، ایف سی کو، پولیس کو، بی سی کو، کہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا. آیا کہ اس دفعہ عید کے ساتھ ساتھ 23 مارچ کا بھی جو ہے وہ قومی دن منعقد کیا گیا، منایا گیا، پورے جوش و جذبے سے پورے بلوچستان میں منایا گیا. اور اس دن ہمیں دہشت گردی کے بہت سے ممکنہ خطرات تھے، لیکن الحمدللہ ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز جو ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ان کی محنت کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت آپ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی ماشاءاللہ امن و امان سے، پرامن اور خیر و عافیت سے عید الفطر بھی گزری اور 23 مارچ کا دن بھی گزرا. جی غنی کاکر صاحب، خطے کی جو صورتحال ہے، اسرائیل امریکہ ایران کی جو جنگ شروع ہے، اس میں پاکستان کا کردار میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ نہایت ہی اہم اور مثبت کردار رہا ہے. فائنینشیل ٹائمز نے کل ایک رپورٹ جاری کی، ایک شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل پاکستان، ترکی اور مصر مل کر اس جنگ کو ڈیفیوز کرنے جا رہے ہیں، اس جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. پوری دنیا جو حالت جنگ میں تھی وہ امن کی طرف واپس جانا چاہ رہی ہے. اور فائنینشیل ٹائمز کی اس رپورٹ پر پاکستان کے کردار کو بڑا سراہا گیا ہے، اسپیشلی جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے کردار کو بڑا سراہا گیا ہے. یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دنیا میں تباہی جو ہونے والی تھی، دنیا جو ایک معاشی نقصان کی طرف جا رہا تھا، دنیا کی جو معیشت گر رہی تھی، اسے سنبھالنے کے لیے کون آیا ہے؟ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر آیا ہے، پاکستان آیا ہے. یہ عزتیں میرا رب دیتا ہے، عزتوں اور ذلتوں کا مالک میرا رب ہے. میرے اللہ نے یہ عزت پاکستان کے حق میں ڈالی ہے، ہم نے پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان اس دنیا میں اللہ پاک کی ایک رحمت ہے، ایک تحفہ ہے. پاکستان بلیسنگ ہے اس دنیا کے لیے. تو اللہ پاک نے جو ہے نا ہماری صورت میں اس دنیا کو جنگ سے، تباہی سے بچا لیا ہے. مجھے پورا یقین ہے فیلڈ مارشل اپنے جنرل عاصم منیر کی قیادت میں آنے والے ہفتے میں فائنینشیل ٹائمز جو رپورٹ کر رہا ہے میں اسے کوٹ کروں گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کچھ امریکن اعلیٰ عہدیداران اور کچھ ایران کے اعلیٰ عہدیداران وہ پاکستان میں اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں پر یہ جو ہے نا انشاءاللہ نیگوسیشن اور جو ٹیبل ٹاک ہے یہ شروع ہوگی. اور مجھے اپنی قیادت پر، اپنے ملک کے وزیر اعظم پر، اپنے فیلڈ مارشل پر، اپنی تمام جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، اس پر پورا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے. یہ مسئلہ حل ہوگا اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، عالمی برادری کو میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا. دیکھیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو اسے اللہ نے عزت دی ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک تباہی سے بچا لیا. انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، جنگ رکے گی، لیکن اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن
نوبل امن انعام جو ہے اس کا اصل حقدار ایک ہی بندہ ہوگا اور وہ ہوگا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر. تو میں نوبل پیس ایوارڈ کمیٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, پوری دنیا کی جو ہماری انسانی حقوق پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہیں بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کروائیں, کیونکہ انہوں نے دنیا کو بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے. حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اچھا بابر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہماری میڈیشن کا رول سامنے آ رہا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان دونوں زاویوں سے ہمارے ممالک ہیں, ہمسائے ممالک بھی ہیں, وہ جہاں چاہے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک, ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے. انہی تعلقات کی وجہ سے پاکستان کے کردار کو بہت اہمیت بھی حاصل ہے. لیکن یہ جو خطے میں چودراہٹ کا خواب دیکھ رہا تھا بھارتی سرکار, اب کیا خیال ہے, آپ کے خیال کیا ہے کہ اس کے خواب کس طرح چکنا چور ہوئے ہیں؟ اب تو سننے میں آئے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف وہ شروع ہو گئے بات کرنے. ابھی ان کے جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر, جس میں میریار کو انہوں نے نام کیا تھا, بلوچستان اسٹڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بلوچستان اسٹڈی پروجیکٹ. تو اس میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ میریار نے ایک بیان یہ دیا کہ جی اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ جو طرح جارحیت کر رہا ہے ایران کے اندر, یہ رکنا نہیں چاہیے. مطلب پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. ایران تو ان کے ساتھ بڑا کلوز رہا ہے ماضی میں, ابھی بھی شاید ہے, کیونکہ ان کے بیانات میں تضادات تو سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کس طرح یہ ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ شاید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی یا کوئی اور ریزن بھی ہے اس کی؟ کاکڑ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل جب سے فائنینشیل ٹائمز میں یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے, چھپی ہے, تب سے بھارت میں صف مادم بچ چکا ہے, بھارت میں سوگ منایا جا رہا ہے. بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم سفارتی لیول پر بری طرح سے ناکام ہو گئے. اس سے پہلے بھی پوری دنیا نے پاکستان کی بہترین سفارتکاری کو اور فارن پالیسی جو ہے اسے اپریشیٹ کیا تھا, سراہا تھا. آپ دیکھیں نا کہ مئی کی جنگ کے بعد جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کتنی دفعہ آ کر بھارت کی کلاس لی, اور بھارت کے جو تیارے گرے تھے اس جنگ میں, اور بھارت کو جو شکست بھی بڑا تھا جی, اور اس کی جو ہے نا حقیقت دنیا کو بتاتے رہے ہیں. اس کے بعد اب الحمدللہ اسرائیل, ایران, امریکہ کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان نے جو اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا. نہ صرف ہم نے ایران کو یہ یقین دلایا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم جو ہے نا آپ کے خلاف اپنے ملک سے کوئی بھی جارحانہ کارروائی نہیں ہونے دیں گے, نہ ہمارا ملک آپ کے خلاف استعمال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خلیجی ممالک جنہیں بہت بڑا خطرہ تھا کہ ایران ان کے ملک میں جو ہے نا اسٹرائکس کرے گا یا ایران ان کے ملک میں میزائل مارے گا, ہم نے ان کو بھی محفوظ کیا. ہمارا ان کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے, اور ہم نے ایران کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ دیکھیں ان کی عوام کو یا ان کے جو ہے نا اس طرح کے انسٹیٹیوشن جو ان کے ملک کی معیشت کے لیے اہم ہے, وہاں پر آپ نے کوئی اس طرح کے میزائل نہیں مارنے. اور ایران کا شکر گزار ہوں کہ ایران نے ہماری بات مانی. لیکن اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو ایران جو ہے نا وہ بھارت کے ساتھ ہم سے زیادہ قریب رہا ہے. اب پاکستان نے جہاں پر ایک مثبت کردار ادا کیا ہے, پاکستان نے جہاں پر اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کی ہے, ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے, وہیں پر یہ بھارت کے ٹکڑوں پر پلنے والے میریار بلوچ, جو میری کا ایک ملازم ہے, جو بلوچستان اسٹڈی کے اوپر بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے لیے چاہتا ہے, جو اس پہ نیریٹو پہ بیانیے پہ کام کرتا ہے, وہ اب آ کر اپنے پتہ نہیں اس کے آقا کی کیا خواہش ہے, بھارت اگر جو ہے نا ایران میں جنگ ہی چاہتا ہے یا ایران کو اگر جو ہے نا تباہ کرنا چاہتا ہے, تو یہ ایران کی وہاں پر جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت اس کا دوست نہیں ہے, بلکہ آستین میں چھپا ہوا دشمن ہے. اس کا دوست صرف پاکستان ہی ہے, جبکہ پاکستان اس جنگ کو کے اوپر پانی ڈال رہا ہے, اس جنگ کو ختم کروا رہا ہے, اور اس جنگ میں ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے. غنی اگر صاحب دیکھیں, میریار جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ صرف جو ہے نا پیسے کے دوست ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے نا جب تک ان کو ڈالرز مل رہے ہوتے ہیں, اگر ایران میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں, پاکستان اس جنگ میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا ہے, ایک تو بھارت کو کوئی نہیں پوچھے گا, جس کی وجہ سے جو ہے نا میریار بلوچ جیسے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. کہ میڈیا بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع بھی کر دی انہوں نے نا, بکلاہٹ ہے سر. یہ انڈین میڈیا یہ کوٹ کر رہی, بلکہ ایک دلچسپ تبصرہ سامنے آیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ یہاں سے جو ہماری باغی ہے نائلہ قادری, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نائلہ قادری اور سبرامنیم کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں, جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کیفیت بنی ہے کیا؟ ڈیٹیلز ہیں کہ اگر صاحب بکلاہٹ کا شکار ہیں, اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا انڈین میڈیا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. انڈیا نے جو ایک لابنگ کی تھی کچھ ٹائم کے لیے, ٹریلین آف ڈالرز لگائے تھے پوری دنیا میں, انہوں نے اپنے لوگوں کو یہاں سے لانچ کیا تھا کہ انہوں نے لابنگ کرنی ہے, ایڈوکیسی کرنی ہے, دنیا میں پاکستان کا جو ہے نا منفی چہرہ دکھانا ہے. الحمدللہ اللہ الحق ہے وہ اس میں ناکام ہوا ہے, پاکستان کامیاب ہوا ہے. ہم نے کوئی لابنگ نہیں کی, کوئی ایڈوکیسی نہیں کی, کوئی ہم نے جو اس طرح کی ٹیمیں لانچ نہیں کی, لیکن اللہ نے ہمیں عزت دینی تھی, اللہ نے ہمیں عزت دی. میں بھی ایک آفیشیل
पोजीशन पर हूँ, तो मैं अभी नाइला कादरी और उनके जिनके साथ कोई ताल्लुकात है उसके ऊपर तो कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन देखिए इंडियन मीडिया जो है ना वो बता रहा होगा तो इंडियन मीडिया सच ही बता रहा होगा, क्योंकि वो भी तो इंडियन मीडिया के ही पाले हुए लोग हैं ना, इंडियन मीडिया के पाले हुए सांप हैं, तो अगर वो अपने सांपों के बारे में वो बेहतर जानता होगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, खिचड़ी देखिए आपस में ये लड़ेंगे अभी इंशाल्लाह, अभी जब पाकिस्तान को और तरक्कियाँ मिलेंगी। कल से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भारत में सफ़े मातम, फाइनेंशियल टाइम ने जब से ये रिपोर्ट शाया हुई है तो भारत में जो है ना सफ़े मातम इंशाल्लाह बिछा हुआ है। अब जब फील्ड मार्शल इंशाल्लाह इस सारे मसले को जो है ख़त्म करेंगे, इस मसले का जो है ना हल निकालेंगे, दुनिया में अमन आएगा, ये जंग ख़त्म होगी और फील्ड मार्शल जब जो है ना नोबेल पीस अवार्ड उन्हें मिलेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह भारत में जो है ना इंशाल्लाह वहाँ पर जो है ना आंसुओं के समंदर बहेंगे। उनकी राज्यसभा जो है ना वो भी इतलात ये सामने आ रही है कि वो इनकी जो पार्लियामान के लोग हैं वो इन पे शदीद तनकीद कर रहे हैं मोदी सरकार पे। मोदी सरकार तो एक फाशिस्ट सरकार है, पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती है पता ही नहीं। सरकार है मोदी का तो बना, अगर आज वजीर आजम बन के बैठा हुआ है तो उसकी तो एक ही पॉलिसी है कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलो। उसने ना वहाँ के लोगों को रोजगार दिया है, ना भारत के लोगों के लिए कोई उसने बेहतरी लाया है, ना कोई तरक्की की है, ना कोई डेवलपमेंट की है। तो लाजमी बात है उधर की जो अपोजिशन है वो उसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही है और मैं समझता हूँ ये हकीकत भी है, ये सच भी है। और मोदी जैसे फाशिस्ट को जो है ना मजीद भारत के ऊपर जो है ना बरजुमान नहीं रहना चाहिए, उसे जो है ना मैं समझता हूँ कि भारतीय आवाम खुद उठाए और उठाकर जो है ना अपने मुल्क से बाहर। अच्छा जरा मुख्तसर इस पे भी कमेंट कीजिएगा बाबर साहब, ये कल वज़ीर आला के आए थे जी, पश्चिम में उन्होंने खिताब किया तो उनकी इस खिताब पे बड़ा तनकीद सामने आ रहा है मुख्तलिफ हलकों का। आप क्या समझते हैं क्योंकि इस किताब में कौन से पहलू बहुत ज़्यादा मुतनाज़र हैं, ये बतौर वज़ीर आला क्या उनको ये ज़ेब देता है कि उस तरह की सड़क चाप गुफ्तगू करे वो? गनी काकर साहब देखिए मैं एक हुकूमती पोजीशन पर हूँ, कल वज़ीर आला के बलूचिस्तान आए। आपको पता है सूबे में इस वक्त जो है ना दफ़ा 144 लगी हुई है, सेक्शन 144 लगी हुई है। PK मैप जलसा करना चाह रही थी कल, बल्कि आपके वज़ीर आला आपकी हुकूमत के खिलाफ भी उन्होंने बात कल सिक्योरिटी की शदीद किस्म की थ्रेट्स भी थी और TTP और BLA की तरफ से थ्रेट्स भी थी। 23 मार्च का दिन भी था, हमने फिर भी जो है ना वज़ीर आला साहब की सिक्योरिटी को हर ताउन हमने उनके साथ किया, हर सूरत हमने मुमकिन बनाया कि जलसे को या उनके लोगों को कोई नुकसान नहीं हो। हमने बलूचिस्तान की आवाम को जहमत में डाला, हमने मोबाइल सिग्नल बंद किए सिर्फ इसलिए कि उन्हें हम सिक्योर कर सकें, खुदा ना करे कि वहाँ पर कोई वाक़या हो। मैं बलूचिस्तान की आवाम से कल जो सिग्नल बंद हुए हैं उस पर भी मैं माजरत ख्वाह हूँ और जो जहमत और तकलीफ उन्हें उठानी पड़ी उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात देखें KP की CM जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो इतने इमेच्योर इंसान हैं, बेबी CM मैं उन्हें कभी कभी कोट करता हूँ, आकर ऐसी बातें कर देते हैं जिससे ना उनका कुछ लेना होता है ना देना होता है और जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। कल भी उन्होंने खड़े होकर यहाँ पर जो है ना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद की। हुकूमत पे हमारी तनकीद करते हैं 100 दफ़ा तनकीद करें, हमें हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का गवाह है कि हमारा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी तमाम वज़राए आला से बेहतरीन काम कर रहा है। हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए बलूचिस्तान बेहतरीन तरक्की की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो दहशतगर्दी का सामना है वो बलूचिस्तान को है। BLA, BLF, TTP, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज, सबसे ज़्यादा हम सबको फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी सूबाई हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। तनकीद करता है, तनकीद करता रहे। KP का क्या हाल है वो सबके सामने है। तो सुहेल अफरीदी की बातों से जो है ना कोई वज़ीर आला के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता या हमारी हुकूमत पे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की है, ईरान के ऊपर बात की है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक तो इसका लेना देना कुछ नहीं है, दूसरा ये फॉरेन पॉलिसी जो वहाँ पर बना रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, ये मुल्की मफाद में बनती है, ये मुल्की मफाद की चीज़ों के लिए बनती है। इंतशार फैलाने के लिए आया था तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ नहीं रही है, वो अब तहरीक इंतशार बन गई है। उसका काम ही यही है कि लोगों को रियासत के खिलाफ करना, लोगों को पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ करना, सिर्फ जहर उगलना। महमूद खान अचकज़ई साहब जिनकी सियासत मैं समझता हूँ कि अब डूब चुकी है, कौम परस्त सियासतदान थे, बलूचिस्तान की आवाम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है, उन्होंने अब PTI का पल्लू पकड़ लिया है, उस पल्लू के साथ बंध गए और अब उनकी कोशिश है कि PTI से जो है ना वो अपने लिए कुछ 2-4 सीटें निकाल सकें। निहायत गैर संजीदा गुफ्तगू की गई, हमने उन्हें अपने सूबे में प्रोटोकॉल दिया, इज्जत दी, लेकिन उन्होंने जो है ना आकर फिर यहाँ पर एक दफ़ा साबित किया कि वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें इज्जत दी जाए। दूसरी बात गनी काकर साहब कल जो जलसे में जो लोग थे, आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये PTI तमाम अपोजिशन जमातों ने, BNP मैंगल, PK मैप, इन्होंने सो कॉल्ड जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक नाम तहरीक बनाई हुई है, उसके सारे लोग थे और आप लोग देखें कितने कम लोग थे। इसका मतलब बलूचिस्तान के लोग इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। बलूचिस्तान के लोग तरक्की चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग रोड चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं और बलूचिस्तान के लोगों को पता है कि हमें तरक्की, अमन, रोड, रोज़गार ये सिर्फ मीर सरफराज बुगटी दे सकता है, ये रियासत पाकिस्तान दे सकती है। तो ये कल का जो जलसा था ये बुरी तरीके से नाकाम हुआ है और बलूचिस्तान के लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया। बिल्कुल ऐसा ही, और ये कोशिश करेंगे पर्सनल गेन्स के लिए चीज़ें सारी हो। जी बिल्कुल इसी तरह। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी। आज के पॉडकास्ट में हमने आपकी खिदमत में मौजूदा जो सिनारियो है इस पर तबसरा किया और कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में हमने पेश किए। बाबर यूसुफ़ज़ई साहब का मौक़िफ़ ये है कि वक्त का तकाजा ये है कि ज़िम्मेदारी का जो तयन है वो किया जाए
اور ہماری جو سیاسی حلقے ہیں وہ ایسے بیان بازی نہ کریں جس سے پاکستان کی داخلی سلامتی کے حوالے سے اور ہمارے دیگر جو معاملات ہیں وہ کمپرومائز ہوں یا اس پر جو ہے اس سے اثرات اس پہ پڑیں. اور اسی طرح اس وقت جو میڈیشن ہو رہی ہے، جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، پاکستان کا جو ایک سینٹرل رول ہے اس خطے میں سلامتی کے حوالے سے، اسے بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے. اور یہ الحمدللہ ہماری سفارتی کوششوں کی بھی جیت ہے. ہماری عسکری قیادت جو اقدامات کر رہی ہے پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید حوصلہ افزا جو نتائج ہیں اس تمام سیناریو کے وہ سامنے آئیں گے، اور پاکستان کا جو یہ شاندار کردار ہے وہ مزید کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.